میں الحمدللہ مدینہ شریف جاتا رہتا ہوں، 1-2 مرتبہ گیا ہوں۔ اچھا، کچھ لوگ لاتے ہیں چوڑی کر کے نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ یہاں ہاتھ باندھتے ہیں، کچھ ناف کے نیچے باندھتے ہیں، کچھ پیٹ کے اوپر باندھتے ہیں، کچھ ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں نماز۔ کچھ مجھے سمجھ نہیں آتی ہمارا دین ہے کیا، سنت کیا ہے، حضور نے ہمیں کیا فرمایا، ہم نے کیا پڑھنا ہے۔ کچھ کہتے ہیں جی 4 انگلیوں کو فرق رکھیں پاؤں کے درمیان میں، کچھ ہمیں کہتے ہیں کہ جی پوری لاتیں کھولیں، کچھ یعنی کہ کچھ سمجھ نہیں آتی نا۔ اب ایک بچہ ہے وہ اسلامی گھرانے میں بڑا ہوتا ہے، وہ کچھ بڑا ہوتا ہے تو اہل تشیعوں کو دیکھتے ان کا اپنا عقیدہ، اہل حدیث حضرات کو دیکھتے ان کا اپنا عقیدہ، اہل سنت کو دیکھتے ہیں ان کا اپنا عقیدہ۔ یہ ایک غیر مسلم ہے، وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، وہ ہماری مسجد میں آتے ہیں، ہم لاتے ہیں کلوز کر کے پڑھتے ہیں، کچھ کسی اور کے مسجد میں جاتے ہیں وہ لاتے کھول کے پڑھتے ہیں۔ یعنی کہ ہمیں سمجھائیے گا اصل بہترین طریقہ نماز کا کیا ہے، اور کس کو وہ مانے جو نیو بنا مسلمان ہونا چاہے۔ تو اصل جو بہترین طریقہ جو نماز کا ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق۔ دیکھیں، آپ نے شروع میں جو ہے وہ اپنی باتوں کے اندر اپنے سوال کا جو ہے وہ جواب دیا ہے جی کہ حدیثوں کے اندر ہمیں تضاد ملتا ہے، جی ٹھیک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلے جو احکام آئے، بعد میں وقت کے حساب سے، حالات کے حساب سے، تو ان کے اندر جو ہے وہ تبدیلی بھی آتی رہی، کوئی منسوخ ہوتے رہے، ان میں سے کوئی ناسخ بنتے رہے اب، اور ان میں سے کوئی راجح کوئی مرجوح تھے، ٹھیک ہے۔ اب اس چیز کو، اب آپ کو پتہ نہیں، پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گزرے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات ظاہری جو ہے وہ آج سے 1500 سال پہلے، اس کو 1400 سال پہلے جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، جی تو دین بھی مکمل ہو چکا ہے۔ جی۔ اب ظاہر سی بات ہے آج کے دور کے اندر ہم جو ہیں اس کشمکش میں ہیں کہ ہم سیدھا رستہ ہمارا جو ہے وہ جی کس طرف نکلے گا، بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہم کس گلی سے نکلیں، کس بازار میں جائیں، کس رستے پہ جائیں، کس چوراہے پہ جائیں، یا کس درگاہ پہ جائیں، کس آستانے پہ جائیں، تو ہمیں جو ہے وہ سیدھا رستہ ملے گا، اصلاح ہو جائے ہماری۔ اصلاح ہو جائے۔ تو اس کے اندر سب سے جو بہترین طریقہ ہے وہ ہے طریقہ تقلید۔ کیا ہے؟ تقلید۔ طریقہ تقلید جو اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ طریقہ تقلید کیا ہے؟ طریقہ تقلید یہ ہے کہ آپ جب اس کے اندر آئیں گے، اس سے وابستہ ہوں گے، تو آپ شروع سے ہی امام اعظم ابو حنیفہ کے دامن میں آ جائیں گے۔ صحیح۔ جب آپ ان کے دامن میں آئیں گے تو سمجھیں آپ ان لوگوں کے دامن میں آ گئے جنہوں نے یا تو ڈائریکٹ نبی پاک سے سیکھا ہے، کیا؟ یا تو ڈائریکٹ نبی پاک سے سیکھا، نبی پاک سے سیکھا ہے، یا پھر نبی پاک کے شاگردوں سے سیکھا ہے۔ مطلب انہوں نے، امام اعظم ابو حنیفہ نے یا تو ڈائریکٹ صحابہ کرام سے سیکھا ہے، یا صحابہ کرام کے جو جلیل القدر جو تابعین تھے ان سے سیکھا ہے۔ تو جب آپ ان کے دامن میں چلے جائیں گے تو پھر آپ کی جو یہ وسوسے ہیں، یہ جو دماغی کشمکش ہے، یہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ آپ کے نزدیک واحد راستہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا چاروں ائمہ اربعہ میں سے اہل سنت کے اندر رہ کر جو ہے وہ ان کے راستے کے اوپر میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم تو ڈائریکٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، پھر حضور کو مانتے ہیں، پھر یعنی کہ صحابہ کو، اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم ڈائریکٹ مانتے ہیں، ہم قرآن اور حدیث کو ڈائریکٹ پڑھتے ہیں، ہم امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتے۔ یعنی کہ فقہ کے 4 امام ہیں اہل سنت والجماعت کے نزدیک، یعنی کہ جو اب شافعی فقہ والے ہیں ان کے اپنے عقائد، جو حنفی عقیدے والے ہیں ان کے اپنے عقائد۔ ایک غلطی کا ازالہ، عقائد اہل سنت کے اندر سب کے ایک ہیں، صحیح، ٹھیک ہے۔ صحیح۔ اب جو شافعی حضرات ہیں، ایک ہے فقہی اختلاف، ایک ہے عقائد کا اختلاف۔ جو اہل سنت کے اندر جو ہے نا 4 فقہی مسالک ہیں۔ کتنے مسالک ہیں؟ 4 فقہی مسالک ہیں، صحیح، ٹھیک ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں اور حنبلی ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ فقہی مسالک ہیں، صحیح، ٹھیک ہے۔ اعتقادی مسالک یا عقائد کے اعتبار سے جو مسلک ہوتے ہیں یہ وہ والے نہیں، ان سب کا مسلک ایک ہی ہے، اور وہ ہے اہل سنت والجماعت۔ صحیح، میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ اب جو سلسلہ جو شافعیہ والے ہیں، ٹھیک ہے، فقہ شافعی والے، اب وہ جو نماز عصر کی نماز پڑھتے ہیں 3:15 3:30، ابھی ہمارا جو حنفی ٹائم ہے وہ 4 بجے کے نزدیک تک ہوتا ہے، یعنی کہ ٹائم کا بھی بہت سارا فرق ہے۔ اب ایک ہی جو اگر سبھی مسلمان ہیں تو نماز کا ٹائم کیوں الگ الگ ہے؟ اس کا جواب بھی جو ہے وہ میں وہی پرانا جواب دینا چاہوں گا۔ اس کا جواب یہ ہے
کہ اب حدیثیں اگر ہم پڑھتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ان حدیثوں کی تحقیق کرتے ہیں تو ان حدیثوں کے اندر جو ہے وہ ٹائم والی حدیثوں کے اندر بھی جو ہے وہ انسان متشابہات کے اندر چلا جاتا ہے. جی ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی اگر ہم امام اعظم ابو حنیفہ کا دامن پکڑیں گے تو ہم صحیح راہ پر چلیں گے. جو کیونکہ آپ نے جو ٹائم بتایا ہمیں، یا آپ نے جو تحقیق کی، جو آپ نے حدیثوں کے اوپر استدلال کیا، ظاہر سی بات ہے آپ نے صحابہ کرام سے یا صحابہ کرام کے شاگردوں سے سیکھا. صحیح. اب میرا ایک اور پوائنٹ بھی ہے نا، میں نمائندہ بن کے آیا ہوں. میرا ایک اور پوائنٹ بھی ہے. میرا پوائنٹ جو ہے، اب ہم اہل سنت والجماعت کی جو ہے ہمارا یہ ایمان ہے کہ چاروں جو فقہ کے امام ہیں وہ ٹھیک ہیں، حق پر ہیں، حق پر ہیں. اگر ہم حنفی سے ہٹ کے کسی اور فقہ کو مانتے ہیں پھر کوئی مسئلہ نہیں. اگر جو بندہ فقہ حنفیہ سے ہٹ کر، لیکن یہ ہے کہ ان چاروں میں سے چلنا کسی ایک کے پیچھے، مطلب نہیں تو ہم چاروں کی اطاعت نہیں کر سکتے. نہیں، اس کا پھر وہی پرابلم آ جائے گی جو پہلے آپ نے بتائی ہے کہ چاروں کے اندر جو ہے وہ فقہی اختلاف ہے. ٹھیک ہے، نماز کے حوالے سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جو ہے وہ رفع الیدین کے قائل تھے. ٹھیک ہے، اور امام احمد بن حنبل بھی رفع الیدین کے قائل تھے. تو اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ جو ہیں وہ رفع الیدین کے قائل نہیں تھے. تو یہ اس اختلاف کے بارے میں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واضح صریح اور بڑا جو ہے وہ مشہور قول مبارک، مشہور حدیث پاک موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے علماء کا اختلاف میری امت کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے. رحمت ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ والا اختلاف ہے. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی شافعی بننا چاہتا ہے یا حنبلی بننا چاہتا ہے یا حنفی بننا چاہتا ہے یا مالکی بننا چاہتا ہے، رہے گا ایک ہی. اگر دونوں کے پیچھے چلے گا پھر اس طرح تو وہ اپنی خواہشات، اپنی نفس کی خواہشات کے پیچھے چلے گا. مثال کے طور پر کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا کوئی مسئلہ سخت لگا تو امام شافعی کے پیچھے چلا گیا. امام شافعی کا کوئی مسئلہ سخت لگا تو امام احمد بن حنبل کے جدھر نرمی نظر آئی ادھر چلا گیا. جدھر نرمی، اس طرح پھر جو ہے نا وہ دین کو جو ہے نا اپنی خواہشات کی طرف لے کر آئے گا. دین اطاعت جو ہے وہ اپنی خواہشات، اپنی نفس کی اطاعت نہیں ہے، یہ فقہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت مقصود